بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور پھر فرماتے ہیں کہ والولایہ وما ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، اور کسی چیز کو ان چاروں میں سے، 5 میں سے جس طرح ولایت کو اہمیت دی گئی ہے اس طرح جو ہے نہیں پکارا گیا۔ سو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے یہی ولایت ہے، اور ولایت کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے اہل بیت کو اپنی زندگی میں قبول کرے ایز اے کسٹوڈین، یعنی تمام راستہ اور راہ و روش جو زندگی کا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہی سے انسان لے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کو جو ہے قبول کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں تھا، یعنی لوگوں کو خصوصاً امیر المؤمنین کی عدالت کا مسئلہ تھا، ان کی اخلاق اور ان کی رفتار، اوبیڈینس جو امیر المؤمنین کی اطاعت تھی، جو محبت تھی رسول اللہ کی نسبت، جو مودت تھی، اور جو آیات قرآن میں حضرت امیر کے لیے نازل ہوئے تھے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت سوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اور پھر یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو خدا نے فضیلتیں دی ہیں، کچھ تو خدا کی طرف سے خدا داد ہیں، اور کچھ فضائل جو ہیں انہوں نے خود ہی ایکوائر کیے۔ خدا کی طرف سے مثلا امام کی ولادت جو کعبے میں ہوئی، وہ تو ان کا اپنا تو کوئی اس میں نقش اور رول نہیں تھا، that was designed and that was Allah's مصلحت that امیر المومنین کی جو ہے ولادت کعبے میں ہو، اور کوئی بھی نہیں ہوا اس کائنات میں، رسول اللہ بھی ان کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، صرف اور صرف ایکسکلوسیولی امیر المومنین ہی جو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ ان کے اندر کوالٹیز ایسی ہیں جس کو جو ہے خود امیر المومنین نے محنت کر کے جو ہے وہ ایکوائر کیا، مثلا جو عبادتیں امیر المومنین کی ہیں، جو خدمتیں وہ کرتے تھے، لوگوں کی جو خدمت کرتے تھے، یہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت امیر نے خود ہی ایکوائر کیا۔ تو مصلحت یہ تھی کہ امیر المومنین بی بورن ان کعبہ، اور کتنی آیات قرآن کی ہیں ایسی جس میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ امیر المومنین ہی سے خطاب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 70 آیات ہیں، بعض کہتے ہیں 300 آیات ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے، صرف اور صرف امیر المومنین علی علیہ السلام ہی کے لیے ہی ہے۔ یا مثلا حضرت امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ جو ان کی مثال the parable that Ali has is like that of a honey bee۔ اب یہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے، جو کوئین بی جو ہوتی ہے، تمام بیز تو سب بیز ہی ہیں، لیکن تمام بیز کی بقا جو ہے اسی ہنی بی، اسی کوئین بی کی خاطر ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ امیر المومنین جو ہے یعصوب الدین ہے، یعنی اسی ہنی بی کا رول، جو کوئین بی کا جو رول پلے کرتے ہیں، وہی رول حضرت امیر المومنین کا، کہ سب کی بقا جو ہے وہ اسی کوئین بی ہی کے ذریعے سے ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اور جہاں جہاں بھی موقع ملتا تھا رسول اللہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کے وہی بتاتے تھے، یعنی بچپن سے ہی جب ولادت بھی ہوئی، شروع سے جو ہے وہ حضرت امیر رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے ایز این انفنٹ بھی، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ
خداوند متعال نے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو سب سے جو بڑا خدا کا جو فرشتہ تھا، اس فرشتے کے خدا نے رسول اللہ کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے بھیجا، جو کہ ساتھ ساتھ تھا، رسول اللہ اس فرشتے کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ اس فرشتے کے ساتھ تھے، اسی طرح میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ یعنی خدا نے رسول اللہ کی تعریف کی، ہی ایجوکیٹڈ اینڈ ریز دا پروفٹ، اور اسی طرح رسول اللہ نے جو میری پرورش کی اور مجھے جو ہے انہوں نے مجھ سب کچھ سکھایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے رسول اللہ کی مہک، رسول اللہ کی خوشبو، جو پہلی بار جب وہ وحی نازل ہوئی رسول اللہ پر تو ایک چیخ کی آواز آئی۔ تو اس چیخ کی جب آواز آئی تو میں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یہ چیخ کیا چیز کی تھی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انک تسمع ما اسمع، یعنی ہر وہ چیز جو میں سنتا ہوں علی تم بھی سنتے ہو، ہر وہ چیز جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، لیکن فرق اتنا ہے میرے میں تم میں کہ میں جو ہوں نبی ہوں، اور جو ہے میں جو ہوں نبی ہوں۔ تو یہاں پر حضرت امیر المومنین اور رسول اللہ کا ساتھ جو ہے اٹ واز آلویز ٹوگیدر، یعنی جہاں پر بھی آپ دیکھیں یہاں پر حضرت رسول اللہ کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی یا مدد کی ضرورت تھی، وہاں پر ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ کچھ فضائل امیر المومنین کی ایسی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے خود ہی محنت کی، مثلا یہ جو عبادات ملتی ہیں نماز حضرت امیر المومنین کی، یا بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یا جو ہے وہ کنووں میں جا کر جو ہے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایکسکلوسیو تھا حضرت امیر المومنین کے لیے۔ یا جو خطبے دیتے تھے وہ خطبے بھی، رونا ان کا، یہ سب جو تھا یہ امیر المومنین کے لیے خاص تھا، اور یہ انہی کے لیے۔ اور پھر اگر دیکھیں بھی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فضیلت میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ کے پاس یہ پہلے اور دوسرے خلیفہ موجود تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ کے بعد یہ جو وحی جو ہے کہاں پر نازل ہوگی؟ آج تو آپ زندہ ہیں اور آپ پر جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بعد، کیونکہ بہرحال موت بھی حق ہے، یعنی آپ کے بعد جو ہے کہاں پر یہ ملائکہ نازل ہوں گے؟ تو یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ کہاں پر نازل ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو فرماتے ہیں وہیں پر امیر المومنین موجود تھے اس مجلس میں کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور وہاں پر آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے امیر المومنین کے شانوں پر رکھا، اور فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی ملائکہ جو ہے اور روح میرے بعد جو ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ نے کئی جو ہے وہ روایات بتائی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی علیہ السلام، عنوان کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل، یعنی ہر وہ چیز کا جو ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہے، فائلز کے جو نام ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس فائل کا جو ٹائٹل ہے وہ مومنین کے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حب علی سے لکھا جائے گا، حب علی، امیر المومنین سے محبت کرنا۔ اب محبت بھی صرف یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں ان کو، بس اتنا ہی کافی نہیں، یہ محبت کی جو آیت بھی قرآن میں ہے، خداوند متعال جو ہے رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ قول، کہہ دو، یعنی اٹس اے کمانڈ ٹو دا پروفٹ ٹو ڈیلیور دا میسج۔ اور کیا ہے میسج یہ؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر آپ کا دعویٰ اور کلیم یہ ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اور اللہ بھی جو ہے آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی علیہ السلام، کہ مومنین کی جو صحیفہ ہے، جو اس کے جو ٹائٹل ڈیڈ ہوگا، اس کا جو عنوان ہے وہی حب علی علیہ السلام ہے۔ یا مثلا فرماتے ہیں کہ حامل اللواء فی الدنیا والآخرہ علی علیہ السلام، اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں، یعنی میرا جو فلیگ بیرر ہے، میرا جو پرچم اور جو میرا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ یا مثلا ایک جگہ جب وہ آیت نازل ہوئی طہارت کی، یعنی غسل جنابت کے بارے میں، جب رسول اللہ مدینے ان کی ہجرت ہوئی اور انہوں نے مسجد نبی کو اسٹیبلش کیا، تو وہاں پر جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ سے قریب رہیں،
تو انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہیں پر مسجد النبی کے اطراف اپنے گھر خریدے، اور ان گھروں کا سلسلہ بھی یہ تھا کہ ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ اندر کی طرف۔ جو اندر کا دروازہ تھا وہ مسجد النبی کی جو ہے وہ یارڈ میں کھلتا تھا، کہ نماز کا وقت جب بھی ہوتا تھا یہ لوگ فوراً آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جب حکم یہاں پہ نازل ہوا کہ غسل کے بارے میں، کہ غسل اور طہارت کے بغیر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو وہاں پر خداوند متعال کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ امرنی ربی بسد الابواب الا باب علی علیہ السلام، کہ تمام دروازے جو مسجد النبی میں کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے، ایکسیپشن جو ہے وہی دروازہ ہے جو کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہے۔ تو یہاں پر جو رسول اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ جو تاکید ہے، اتنی زیادہ جو ایمفسس ہے کہ امیر المومنین ہی کے ساتھ رہنا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا یہ کہ ایک جگہ فرمایا کہ لا یجوز علی الصراط احد الا ببراءۃ فی ولایت علی علیہ السلام، کہ اگر آپ کو پورے صراط پر سے بھی گزرنا ہوگا تو آپ کو جو ہے امیر المومنین کے ساتھ ہی ہونا ہوگا، بغیر امیر المومنین کے ساتھ کے پورے صراط پر سے بھی نہیں گزر سکتے۔ یہاں پر بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا، پوچھا رسول اللہ سے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی هو الصراط المستقیم، کہ علی جو ہے وہی صراط مستقیم ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اس پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہیں آپ، تو وہاں پر اس کا ریپلیکا جو ہے اس دنیا میں جو خدا نے قرار دیا وہ امیر المومنین کو قرار دیا، کہ اگر آپ امیر المومنین کے ساتھ رہیں گے تو یعنی پل صراط پر آپ باقی ہیں، اور اگر آپ امیر المومنین کے ساتھ رہیں گے تو آخرت میں بھی جو ہے صراط پر سے گزرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد، یا مثلا فرماتے ہیں کہ اقضا امتی علی علیہ السلام، یعنی بہترین قاضی میری امت میں جو ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اب امیر المومنین جو ہے اپنی زندگی کے جو آخری ان کی جو سٹیج ہے یہ، اور ان کی ایج بھی 63 ایئرز، اس 63 ایئرز کے اس میں جب دیکھتے ہیں امیر المومنین کی سیرت کو ہم، تو وہاں پر کوفے میں، آپ لوگ تو سب کوفہ گئے بھی ہیں اور گرمی بھی وہاں کی دیکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امیر المومنین کو یہاں پر کوفے کی گلیوں میں، وہ گھوم رہے ہیں، سناٹا ہے، سب اکیلے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، یہاں پر امیر المومنین جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں گلیوں میں۔ دیکھا کہ علی جو ہے اتنی گرمی میں اتنا وہ جو ہے وہ پسینہ ان کے جاری ہے چہرے سے، اور میں نے آ کر پوچھا کہ یا علی اگر کوئی خدمت کوئی کام ہے تو بتائیے میں کر دوں، آپ کیوں باہر آ گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، میں باہر آیا ہوں دیکھنے کے لیے اگر کوئی ضرورت مند یا کوئی محتاج ہو تو اس کی جو ہے مشکل اس کی جو ہے آسان کی جائے۔ تو یہاں پر امیر المومنین جو ہے نا، ہی ہمسیلف ہی یوزڈ ٹو گو آفٹر پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ، کہ جاننے کے لیے کہ کون پریشان ہے اور کس کو جو ہے کس کو ضرورت ہے۔ یہ جو ٹائٹل ہمیں ملتا ہے غوث الامہ کا، کہ ہیلپر آف دا نیشن، یہ بھی امیر المومنین کا ہی ہے یہ، کہ وہاں پر مسجد کوفہ میں جو ہے وہ آفس میں نہیں بیٹھتے تھے، باہر بیٹھتے تھے دروازے کے پاس۔ پھر لوگ بھی کہتے تھے آ کر کہ آپ باہر کیوں بیٹھیں، اندر آ جائیں گرمی میں، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ جلدی مجھ سے مل لے تاکہ اس کی ضرورت جو ہے جلد از جلد پوری ہو سکے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ قتل علی لشدت عادل، ان کی عدالت کی خاطر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ایک کرسچن رائٹر ہے، جورداق نام ہے اس کا، انہوں نے جو ہے کئی کتابیں لکھی، 30-40 والیومز کتابیں لکھی۔ ایک جو کتاب ان کی بہت ہٹ گئی اس کا نام ہے علی و صوت العدالت الانسانیہ، علی اینڈ دا وائس آف دا ہیومن جسٹس۔ 1950s میں یہ کتاب لکھی گئی، اور پھر لکھنے کے بعد انہوں نے بھیجا اس کو یہاں پر ایران آیت اللہ بروجردی کے پاس، اور پھر ترجمہ کر دیا گیا اس کتاب کا بھی مرحوم آیت اللہ خسرو شاہی، جو کہ ایران میں جو پہلے انیشل جو کرونا کے پیشنٹس آئے تھے اس میں جو ہے ان کی موت یہ وفات پا گئے آیت اللہ خسرو شاہی۔ ایران کے ایمبیسڈر تھے یہ روم اور پھر ایجپٹ میں کافی عرصے کے لیے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا، اور پھر جب وہ کتاب لکھی گئی، چھپی، اور کافی کئی اس کے جو ہے وہ تھاؤزنڈز آف والیومز میں کتابیں بکی بھی،
تو وہاں پر جو عرب یہ جو پرشین یہ مڈل ایسٹ کے جو عرب ہیں، انہوں نے اپروچ کیا اس رائٹر کو اور کہا کہ آپ کیوں خلیفہ اول اور دوم کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھتے، اتنا اچھا آپ کا قلم ہے، اتنا اچھا بیان ہے، ان کے بارے میں آپ کوئی کتاب لکھیں، ہم فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جواب میں وہ کرسچن کرسچن کہتا ہے کہ یہ ہاتھ جو کہ علی کے لیے ایک دفعہ کوئی چیز لکھ دیا، اس ہاتھ نے، اس قلم نے، کسی اور کے لیے اور کچھ نہیں لکھ سکتا۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ یعنی اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جو وصیت کو بھی اگر آپ دیکھیں، یہ جو آخری ان کے یہ بستر شہادت پر، تو وہاں پر کافی ایک طویل وصیت ہے امام کی، اور تمام جو ہے اسی خوبیوں کے بارے میں، خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کی اہمیت، قبلے کی اہمیت، نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، نیکی کرنا والدین کے ساتھ، آپس میں مسجد کے بارے میں، یہ تمام یہی ساری باتیں تھیں جو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اس میں جو ایک جملہ ملتا ہے امام کی وصیت میں، فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، کہ جو ہے خدا کو جو ہے وہ خدا را، یعنی ترا خدا یا خدا را قرآن کے بارے میں میں وصیت کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے تم سے آگے نہ نکل جائے قرآن پر عمل کرنے میں۔ یہ بھی جو ہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، خصوصاً ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو، اور یہ آپ لوگوں سے بھی یہی خطاب ہے، وہ یہ کہ قرآن کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دیں۔ قرآن کی طرف دیکھیں، اتنے سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، کتنے سیشنز ہو رہے ہیں، اور قرآن جو ہے واقعاً مظلوم ہے، اور پھر خود رسول اللہ بھی شکایت کریں گے قیامت کے دن۔ آیت قرآن کی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ مائی نیشن دے ابینڈنڈ قرآن، میری امت نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ حقیقت ہے یہ۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور پھر اتنی ساری جو روایت اب تک بیان کی کہ یا مثلا جہاں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ رہیں گے حتیٰ یرد علی الحوض، جب تک کہ وہ جو ہے حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ سو امپورٹنس بی گیون، 10 دن باقی ہیں، اور اگر ہم لوگ ابھی سے اس بات کو عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہمیں جو ہے ان 10 دنوں میں جو ہے خدا سے مانگنا یہ ہے کہ خدایا ہماری جو ہے یہ جو ٹوٹے ہوئے لنکس جو ہمارے ہیں قرآن کے ساتھ، ان سب کو تو اس مہینے میں جوڑ دے۔ اگر قرأت کی بات ہے، تلاوت کی بات ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کر دے، اگر سمجھنے کی بات ہے تو وہ بھی ہم خدا سے مانگیں، یعنی جو کچھ بھی ہے اسی قرآن ہی سے ہے، اور پھر اسی قرآن کے ساتھ اگر رہیں گے تو پھر رسول اللہ کی جو شکایت ہوگی اس میں جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ قرآن ہے جو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن جو ہے وہ 7 حروف میں نازل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ احرف، اور کچھ جو ہے اس میں لہو ظاہر ظاہر و باطن، ان 7 حروف کے جو ہے کچھ ظاہر بھی ہے، ایک ظاہر سے بعد ایکسٹیریئر ہے، اور اس کا ایک انٹیریئر بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن، امیر المومنین کے پاس جو ہے یہ سارا علم موجود ہے، ظاہر قرآن کا بھی، باطن قرآن کا بھی۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے ہم چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو قرآن کا ساتھ جو ہے ضروری ہے۔ بغیر قرآن کے علی کے ساتھ جو ہے نا اٹس این انکمپلیٹ بانڈنگ، انکمپلیٹ ریلیشن شپ۔ اس کو جو ہے کامل کرنے کے لیے ان 10 دنوں میں جو باقی ہیں، خدا سے ہم چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے قرآن سے مانوس ہوں، ورنہ جو ہے یہ ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی قرآن کو اس دنیا میں نہ سیکھیں، علم فی قبرہ، ہمیں جو ہے قبر میں قرآن سکھایا جائے گا، اب وہاں پر جا کے جو ہے وہ شروع سے ہمیں شروع کرنا ہوگا کہ علم فی قبرہ، قبر میں جو قرآن سکھایا جائے گا۔ اور پھر جب جنت میں بھی مومنین داخل ہوں گے تو وہاں پر پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا ہے، اکانومی کلاس ہے، ہمارا بزنس کلاس ہے یا فرسٹ کلاس ہے، تو کہتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ تھے ان کے لیے جو ہے وہ لیولز خود ہی اپنے ڈیفائن کریں گے، آیات قرآن کے پڑھتے جاؤ اور اپنے جو ہے رتبے بڑھاتے جاؤ، یعنی یہ جو اقرا ورقہ، یعنی پڑھتے جاؤ and just elevate your ranks to whatever ranks you want۔ اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ مؤمنون ہم درجات، کہ مؤمنین جو ہے وہ خود ہی درجہ ہیں، اور ان درجے جو ہے اپنے خود ہی وہ بناتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
قرآن نازل ہوا، اور فرماتے ہیں رسول اللہ کہ علیہ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علیہ بقراءۃ القرآن، کہ اس کی آپ تلاوت کیجئے، فإن قراءته کفارۃ للذنوب، کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے جو ہے یہ کفارہ ہے گناہوں کا، قرآن کی تلاوت کرنا، وستر فی النار، آگ سے جو ہے آپ کو کورنگ ملے گی، بچاؤ ملے گا، وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ and a protection and a salvation from the chastisement، عذاب الہی، عذاب اخروی میں جو نجات ملے گی۔ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اعمال میں بھی دیکھ لیں آپ، جو اعمال ہم لوگ کرتے ہیں یہ شب قدر کے، اللہم بحق ھذا القرآن، قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، یا مثلا قرآن جب سر پہ رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی قرآن کا ہی واسطہ دیتے ہیں۔ تو قرآن سے جو ہے ضروری ہے کہ ہم یہ جو ہمارے جو بہرحال جو کنیکشنز یا ریلیشن شپس جو ویک ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوط کرنا جو ہے واجب ہے، ضروری ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ۔ آج رات جو ہے امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ضربت کی جو رات ہوئی تھی وہ 19ویں کو، تو ہر روز امام جو ہے اپنے بچوں میں کے پاس جو ہے وہ افطار کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن جو ہے امام مجتبیٰ کے پاس تھے، دوسرے دن امام حسین کے پاس، اور ایک دن حضرت زینب علیہ السلام کے پاس، اور جو ہے 19ویں کو وہ جو ہے مہمان تھے حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے پاس۔ تو وہاں پر جب افطار کا وقت آیا تو امام نے اپنی نماز پڑھی، اور جب حضرت ام کلثوم نے وہ افطار پیش کیا تو وہاں پر حضرت امیر المومنین ہی لکس ایٹ ہر شارپ لک، اور فرماتے ہیں کہ کب دیکھا اپنے بابا کو کہ اتنا تفصیل اور مفصل افطار کیا ہو، اور اس میں تھا کیا، اس ٹرے میں کچھ نمک، کچھ روٹی اور دودھ۔ تو ام کلثوم کہتی ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا نمک ہٹانے کے لیے، تو امام نے کہا کہ نمک کو چھوڑ دو، دودھ ہٹا لو، تو دودھ انہوں نے اٹھا لیا۔ امام نے جو ہے اپنا افطار کیا مختصر سی روٹی اور کچھ نمک کے ساتھ، اور بار بار وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہی اللیلہ ہی اللیلہ، یہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ اور پھر یہ ام کلثوم بھی پریشان ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بار بار جو ہے آسمان کی طرف دیکھنا، کچھ نمازیں پڑھیں کچھ آرام کیا، کچھ نمازیں پڑھیں کچھ آرام کیا، اور جب نماز کا وقت آیا فجر کا تو اس وقت جب جانے لگے تو ام کلثوم جو ہے کافی پریشان تھی، خبر بھیجی امام مجتبیٰ کو نماز جو ہے آپ آج پڑھا لیں، تو فرماتے ہیں امام جواب میں جو لکھا گیا ہے اس کا تو کوئی that cannot be changed۔ تو امام جب ہے مسجد کی طرف جانے لگے، دروازے میں کیل تھی جس میں امام کی ابا جو ہے وہاں پر پھنس گئی، حتیٰ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یا علی نہ جائیے، یا علی نہ جائیے، اور جو گھر میں جو مرغابیاں تھیں انہوں نے بھی آ کر امام کی رضا، امام کی ابا کو اپنے انہوں نے تھام لیا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گویا کہ یا علی نہ جائیے نہ جائیے۔ تو جب امام پہنچتے بھی ہیں مسجد کوفہ تو وہاں پر دیکھا کہ یہ ملعون ابن ملجم مرادی وہ اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ وہاں پر امام نے آ کر اسے اٹھایا، کہا نماز کے لیے اٹھو، اور اس طرح نہ سو کہ پیٹ کے بل سونا جو ہے یہ شیطان کی نیند کا ہے۔ تو امام نے اٹھایا، اور جب امام مشغول تھے نماز میں، دوسرا سجدہ تھا امام کا، کہ وہاں پر اس ملعون نے امام کے سر پر وار کیا، اور جو ہی وار کیا امام بھی اسی سجدے میں فرماتے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ، کہ بائی دا لارڈ آف کعبہ مجھے جو ہے پراسپیرٹی اور مجھے کامیابی ملی، رب کعبہ کی قسم کہ مجھے جو ہے کامیابی ملی۔ اور پھر وہیں پر جو ہے وہ جبرائیل امین نے بھی ندا بلند کی کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا، کہ اب جو ہے آج یہ تمام جو ہے ہدایت کے جو کالمز تھے they all shattered they all shook۔ تو یہاں پر جب امیر المومنین کو گھر لایا گیا تو وہاں پر نماز کو جو ہے امام مجتبیٰ نے he continued with the prayers، اور پھر جب امام کو جو ہے وہ لایا گیا یہاں پر گھر، تو امام کو یہ لوگ اٹھا کر لا رہے تھے، تو وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ مجھے کھڑا دو یہاں پر، اس طرح اندر نہ لے جاؤ کہ ام کلثوم دیکھ کر جو ہے بہت ہی پریشان ہو جائے گی۔ تو وہاں پر امام کو ام کلثوم کی اتنی فکر تھی کہ وہ دیکھ کر جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ لیکن جب یہ سیناریو آپ دیکھتے ہیں کربلا میں، تو وہاں پر زینب اور ام کلثوم نے کیسے کیسے مناظر کربلا میں دیکھے۔ تو یہاں پر جب
امام کو لٹایا گیا اسی مسجد گھر میں ان کے، تو بہترین جو فزیشنز تھے ان کو بلایا گیا. اس میں ایک یہودی فزیشن تھا، وہ آیا اور دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے فریش لیور چاہیے، اور جب لا کر دیا تو اس لیور سے اس نے ایک وین اتاری، اور پھر امام کے جو زخم میں اس کو ڈال کر اس میں بلو کیا. تو پھر کہنے لگا کہ ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، وصیت کرو یا علی کہ زہر بہت ہی زیادہ اس بدن میں پھیل چکا ہے. امیر المومنین نے بھی اپنی وصیت شروع کی، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ دودھ اچھا ہے امام کے لیے. جو ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی کہ دودھ امیر المومنین کے لیے اچھا ہے، تو وہ سارے پیالے لے کر آ گئے دودھ کے کہ یا علی کو شفا ملے یا اس دودھ سے. اور ہیں کون امیر المومنین؟ جو کہ فرسٹ پرسن وہاں پر کوفے میں تھے، اور فرسٹ پرسن آف دی مسلم لینڈ. وہی آج کا جو عراق ہے اتنا نہیں، سارے کا سارا جو عالم اسلام ہے اس کے خلیفہ تھے امیر المومنین. اور جو ان کی لیونگ تھی اور ان کا جو لائف سٹائل تھا بہت ہی سمپل، یعنی ہمیشہ ہمبل، ہمیشہ غریبوں کے ساتھ ہمیں ان کے پرسان حال. تو یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جب وہ امام کی شہادت قریب آئی تو دیکھا کہ پیشانی پر وہ پسینہ بہت زیادہ طاری ہوا. تو بتایا تھا کہ ہاں جب مومنین کی جب موت قریب آتی ہے تو ان کی پیشانی پر یہ پسینہ ظاہر ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر امام نے بھی اپنی وصیت کی، بچوں کو بلایا اور سب کو امام مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. اور تو وہاں پر ام البنین موجود تھی، وہ کہتی ہیں کہ یا علی سب کو بلایا لیکن میرے عباس کو نہیں بلایا. کہا رکو ام البنین، ابھی بلاؤں گا میں. تو وہاں پر ابا عبداللہ حسین کو بلاتے ہیں امام، اور پھر ابو الفضل العباس کو بلایا اور کہا کہ یہ ہاتھ ابو الفضل العباس کا میں دیتا ہوں حسین کے ہاتھ میں، کہ عاشورے کے دن ایسا نہ ہو کہ علی کو شرمندگی ہو یا عباس. اب امام نے وصیت اپنی کی، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ نماز جنازہ امام مجتبیٰ اس کو پڑھائیں گے. اور پھر بتایا کہ نماز جنازہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی ہوگی، اس میں 7 تکبیر ہوں گے. یہ ایکسکلوسیو اور ایکسیپشن ہے، جو کہ صرف اور صرف امیر المومنین کے لیے، اور ظاہر امام حسین کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ 7 تکبیر والی نماز وہ نماز ہے. جب امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت جب لائے گئے، غسل دیا امام کو، قنوت دیا، اور پھر دفن کرنے کے لیے بتایا کہ ڈیسٹینیشن بھی جو قبر کا، کیونکہ زمانہ کافی خراب تھا اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امام کی قبر بالکل ظاہر ہو، معلوم ہو کسی کو بھی. تو انسٹرکشنز یہ دیے گئے کہ تیار کر دینا، جنازے میں لٹا دینا، آگے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے جنازے کو، اور پیچھے سے حسنین اور جو بنی ہاشم کے جو کچھ لوگ تھے وہ ساتھ گئے. امام کو دفنانے کے لیے لائے یہ لوگ، اور پھر دیکھا کہ وہاں پر قبر آلریڈی تیار تھی. اور وہاں جب دیکھا کہ جس طرح بتایا گیا تھا ویسا ہی ملا بھی. قبر کھودی تو وہاں پر اندر ایک ٹیبلٹ پڑا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا قبر علی ابن ابی طالب، یہ قبر ہے علی ابن ابی طالب کی، جس کو حضرت نوح نے طوفان سے پہلے کھودی تھی، تیار کی تھی حضرت علی کے لیے. تو قبر میں بھی حضرت علی کو لٹایا گیا. اور پھر جب وہ دفنا کر جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ایک لیپر نظر آیا، اور بہت ہی زیادہ وہ بیمار تھا، نہ تو اس کو دکھائی دیتا تھا اور بہت ہی زیادہ بیمار. تو وہاں پر امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم ہو کون اور کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ وہ 3 دن ہو گئے ابھی تک آیا نہیں، وہ جو کہ میرا پرسان حال تھا، جو میری دیکھ بھال کرتے تھے وہ نہیں آئے 3 دن سے. مجھے وہ کھانا کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، چینج کرواتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے کسی سفر پر مجھے بتا کر جاتے تھے، لیکن آج تیسرا دن ہے وہ آئے نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں. تو وہاں پر امام مجتبیٰ نے کہا کہ ابھی تو نہیں آنے والے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے. کہا وہ تھے کون؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین یہاں کے. تو کہا کہ اچھا یہ علی تھے جو میری دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی قبر پر لے کر جاؤ مجھے. تو جب لے کر آئے اس شخص کو، بیمار کو، یہاں پر امیر المومنین کی قبر پر، وہ وہیں پر اس نے ایک سلام بھیجا، اور وہیں پر وہ خود بھی وہ جاں بحق ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلهي بعلي 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 بعلي. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.